یہ ناظرین السلام علیکم. یہ جو کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایس سی او میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر میں داخل ہونے کا کارڈ ہے، اور میں ابھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں جو ہمارے مہمان ممالک ہیں ان کے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے. تو آج کا ویلاگ ان سے جو گفتگو ہوئی اس کے متعلق ہے. 3 خبریں ہم کریں گے. ایک تو وہاں پہ جو بھارتی صحافیوں سے ملاقات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ آج پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تھی، اور رات کو ویسے یہ بیرسٹر گور کی کبھی کوئی بات نہیں مانتے، لیکن رات کو وہ بیرسٹر گور نے ہلکا سا بیان دیا اور آج کوئی بندہ نظر نہیں آیا پی ٹی آئی کا، تو احتجاج سارا ختم ہو گیا. اور تیسری خبر جو لاہور میں واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، اس سے فسادات پھوٹنے والے ہیں، اصل قصہ کیا ہے اور مریم نواز نے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے. سب سے پہلے آپ ایک کام کریں، یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں اور بر وقت ملتی رہیں. سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. یہ نہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن رہ جائے پھر آپ کو کل کرنا پڑے گا، تو ابھی کر لیں میں تو کہتا ہوں. اچھا، دوسرا جو ابھی وہ ایس سی او میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہم گئے تو تھوڑا سا اس کا حال آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ بھارتی جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. اچھا، پہلی بات یہ ہے کریڈٹ دینا چاہیے کہ پی آئی ڈی کو، اور انہوں نے جو میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر سجایا ہوا ہے، جو بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ اچھا ٹیکنیکلی ساؤنڈ اور ماڈرن میڈیا سینٹر میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. بہت اچھے انتظامات تھے، سکرینز لگی ہوئی تھیں، ہر ملک کی گھڑیاں لگی ہوئی تھیں، ہر ملک کے نیشنل ٹی وی کی ٹرانسمیشن آ رہی تھی، انٹرنیٹ اویلیبل تھا، کمپیوٹرز اویلیبل تھے، پرنٹرز اویلیبل تھے، کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اور ہر طرح کی فیسلٹیز تھی. پاکستان کے تقریباً 100 سے زیادہ صحافی وہاں پر موجود تھے. بھارت سے بھی میرے خیال میں 10-12 صحافی آئے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی، اور اچھی پہلا انٹریکشن تھا میرا تو بھائی بھارتی جرنلسٹوں سے اس طرح کا. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2-3 دفعہ پاکستان آ چکے ہیں، اور انہوں نے بہت دفعہ پوچھا کہ آپ کتنی دفعہ انڈیا گئے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو آج تک نہیں گیا، لیکن ظاہر ہے جانا ضرور چاہتا ہوں. کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ ہو تو دیکھنا چاہتے ہیں نا. لیکن اچھا، جو ایس سی او کے حوالے سے بعد میں بات ہوگی، لیکن پہلے جو بھارتی جرنلسٹوں کے کامنٹ آپ کو بتاتے. ایک خاتون بھارتی جرنلسٹ ملی، ان سے ویسے ہی مذاق میں ایک سوال پوچھا کہ بریانی تو انڈیا میں بھی بہت بنتی ہے اور بریانی پاکستان میں بھی بہت بنتی ہے، آپ کو کہاں کی بریانی زیادہ پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کی بریانی زیادہ پسند ہے. پھر یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کو شاپنگ لسٹ جو ہے وہ ملی ہوگی، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی ملک سے باہر جائے تو گھر والے ایک شاپنگ لسٹ دے دیتے ہیں، تو ان کو پاکستان کے حوالے سے کیا شاپنگ لسٹ ملی؟ تو انہیں جو ہے نا زیادہ تر خواتین اور جو مرد تھے انہیں یہ شاپنگ لسٹ ملی کہ بھئی وہ آپ کپڑے پاکستان سے لے کے آنے ہیں. ایک خاتون ملی جنہیں پاکستان میں نمکین گوشت بہت پسند آیا. انہوں نے کہا بھارتی ہائی کمیشن میں، انڈیا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن تھا وہاں پر ایک دفعہ کھلایا گیا، اور اس کے بعد وہ انہیں بہت مرغوب ہوا. پھر انہوں نے سیکھا انٹرنیٹ سے، اور اب وہ گھر میں بناتی ہیں. ہندو تھی لیکن وہ گوشت کھاتی ہیں. اچھا، ابھیشک تھے ایک صحافی، اور وہ فری لانسر تھے. انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی بات کی. اور آشیش تھے، سونالی تھیں. اچھا، جو ایک چیز کامن تھی یہ پاکستان، اور اس میں میرے خیال میں پی آئی ڈی کا بہت زیادہ رول ہے. یہ پاکستان کہہ رہے تھے کہ ہم جب پاکستان آئے ہیں تو ہمیں تو تصور ہی نہیں تھا کہ یہ ملک ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اور ہی خبریں ملتی ہیں، یا وہاں کا جو میڈیا جو خبریں دیتا ہے تو وہ وہاں اتنے ماڈرن قسم کے میڈیا سینٹر تھے، اور خواتین بھی کام کر رہی تھیں. اور تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہ تصور تھا کہ شاید یہ غاروں میں رہنے والے لوگ ہیں، یا یہاں کسی عورت کو دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں، یا اس کے سر سے دوپٹہ نوچ لیتے ہیں.
تو وہ آئیں اور ہم نے بڑی اچھی گپ شپ ان کے ساتھ لگائی اور بڑے اچھے طریقے سے بات کی. تو لیکن ان کے ذہن میں جو تصور تھا وہ تصور بہتر ضرور ہوا. جو پرسیپشن کریٹ کی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے اس کو ایک لمحے کے لیے تو وہ ان کو جھٹکا لگا کہ یہ تو ہم نے تو کچھ اور سنا تھا. ایک صاحب تھے آشیش شاید ان کا نام تھا, وہ جو ہے رات کو گاڑی پہ اسلام آباد میں ڈرائیو کی, انہوں نے بڑے مزے کی اس سے ویڈیو بنائی کہ میں تو بھئی اسلام آباد میں ڈرائیو کر رہا ہوں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں, کتنی زبردست سڑکیں ہیں, دہلی میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اتنا گند اور ٹریفک ہے. اچھا یہ تو خیر لائٹر ٹون پر باتیں تھیں, لیکن ایک چیز جو سب جرنلسٹوں نے کہی, کچھ نے کہا کہ ان کا نام لے لیا جائے اور کچھ نے کہا کہ ان کا نام نہ لیا جائے. تو میں نام نہیں لیتا, لیکن ایک چیز تھی, انہوں نے سب نے مشترکہ طور پہ یہ کہا کہ جو نفرت مودی کے دور سے لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے نا, اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں نقصان ہو رہا, اس کا سب سے زیادہ نقصان انڈین سماج کو ہو رہا ہے. سیکولر انڈیا بڑا مشہور تھا, انہوں نے کہا اب اس کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک مثلا لوگوں میں نا اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہندو مسلم کے حوالے سے خاتون ملیں جو ہندو ہیں لیکن گوشت وغیرہ کھاتی ہیں, تو جیسے یہاں کئی مسلمان ہیں جو شراب وغیرہ پیتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم پر الزام لگانے کے لیے ہمارے گھروں کا کوڑا تک چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر گوشت کی ہڈیاں نکلیں گی, اور ان کے اوپر ویجیٹیرین نان ویج اور اختلافات اور نفرتیں وہاں پر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان سارے تنگ تھے اور انہیں دکھ تھا کہ یہ تیسری دفعہ مودی جی کی حکومت آ گئی ہے, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور انڈین سماج میں اب سوائے نفرت کے کچھ نہیں بچا. اور وہ بہت ساری پریشان تھے, اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال میں نا جو کچھ ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہوا ہے انڈین سوسائٹی کے لیے. ایک وہ خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ میرا آرٹیکل چھپ گیا ڈان میں, انہوں نے بھیجا ہوگا, ڈان بہت بڑا پیپر ہے, انڈیا کی ہندو صحافی ہیں, ان کا آرٹیکل چھپ گیا ڈان میں, تو وہاں پر الزامات لگنا شروع ہو گئے ان پہ کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ہیں, ISI کی ایجنٹ ہیں, اور اس طرح کی باتیں ہوئی. صرف ان کا اخبار میں, پاکستانی اخبار میں, تو اتنی نفرتیں وہاں پر ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایکسٹریمزم ہے, یہ بالکل ماننا چاہیے, ہم بھی نفرت کرنے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں, لیکن جس لیول کی نفرت وہاں پر ہے اس لیول کا ہم ابھی تصور نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ کچھ انڈیا, ابھی میں کالم بھی لکھوں گا تو کچھ چیزیں اس میں بھی لکھوں گا. اچھا دوسری چیز جو ہم نے بات کرنی تھی وہ PTI کا احتجاج تھا. PTI بیرسٹر گوہر کو بالکل چیئرمین مانتی نہیں ہے, وہ بیچارے خود ہی تقریریں کرتے پھرتے ہیں, ان کو کوئی چیئرمین نہیں مانتا. اور کل صبح تک جو ہے ایسا تھا جیسے احتجاج ہوگا, ملک میں انقلاب آ جائے گا, تباہی مچ جائے گی. تو رات کو ہلکا سا بیرسٹر گوہر نے ایک اعلان کیا کہ نہیں جی ہم احتجاج نہیں کر رہے, مؤخر کر رہے ہیں. اچھا ویسے اگر کرتے تو آج بڑی کوٹ پڑنی تھی. اس قدر زیادہ سختی تھی کہ ہمارے کولیگ ہیں 4 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے اور دفتر نہیں پہنچ سکے. تو وہ اتنا سخت, ہر جگہ ناکے پہ پولیس والے کھڑے ہیں, ہر جگہ سے بند کیا ہوا ہے, تو صورتحال بہت زیادہ مشکل ہے, تو احتجاج ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ عقل مندی انہوں نے کی کہ احتجاج ہوتا تو بہت ناکام احتجاج ہوتا, اور انہیں اس بات کا اندازہ تھا, اس لیے مؤخر کر دیا. ورنہ PTI کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع ہو, تشدد جلاؤ گھیراؤ کا موقع ہو, اور PTI وہ موقع جانے دے, یہ ممکن نہیں ہے. تو احتجاج جو ہے میرے خیال میں ایک تو لوگ تنگ آ گئے, دوسرا احتجاج کرتے ہیں علی امین گنڈا پور, بندے تو وہ لاتے ہیں پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی سے تو بندے نہیں نکلتے, تو وہ بندے نکالنے سے منکر ہو گئے. تو احتجاج کرتے تو شاید ایک آدھ گلی میں ہوتا, وہ نہیں ہوا. تو یہ بیسیکلی PTI کے بیانیے کو
آہستہ آہستہ ٹھیس پہنچتی جا رہی ہے، ان کی پوزیشن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آخری بات اب ہم کر لیتے ہیں۔ لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا، تمام تر تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعہ ہے نہیں۔ مثلا ایسا نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ کسی لڑکی کے ساتھ، طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، ایک خبر بن گئی ہے، اور جس بچی کے بارے میں بن گئی ہے ان کی بچی زخمی ہوئی ہے اور ان کی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ لوگ انہیں فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی بچی کا ریپ ہوا ہے۔ تو کون ماں باپ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ان کے والد روتے روتے درخواست کر رہے ہیں لوگوں سے کہ خدا کے لیے یہ نہ پھیلا، لیکن سلسلہ ہے تو چلتا ہی جا رہا ہے۔ ایک اس بچی کے حوالے سے بات کلیئر ہوئی، ایک اور ویڈیو نکل آئی کہ یہ بچی بے ہوش ہو گئی، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اور جتنا اس فیک نیوز کو حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنا ہی معاملہ چل رہے ہیں۔ مریم نواز نے اس موقع پہ ایک کمیٹی بنائی ہے، 7 رکنی کمیٹی۔ انہوں نے کہا ہے یہ 7 رکنی کمیٹی بنائیں، میرے عہد میں یہ نہیں ہو سکتا، اور 48 گھنٹے کے اندر مجھے رپورٹ دیں۔ تو الٹیمیٹلی تو اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی ہے تو کسی کو بخشنا نہیں چاہیے، لیکن ابھی تک جو ثبوت آ رہے ہیں، یہ ہوا میں ایک چیز کریٹ کی گئی، اس کے گرد ہنگامہ کریٹ کیا گیا، اور توقع یہ کی کہ فسادات سارے ملک میں پھیل جائیں گے، ایس سی او تباہ ہو جائے گی۔ ابھی تک ویسی سچویشن نہیں پہنچی، حالات کنٹرول میں ہو گئے ہیں، اور دعا کریں کہ یہ خبر غلط ہی ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔